اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے دعووں کو تب ایک بڑا دھچکا پہنچا جب 25 جنوری کو اسلام آباد میں ہونے والے پی ڈی ایم کے اجلاس میں اس معاملے پر اتفاق رائے نہ ہو سکا اور اپوزیشن اتحاد نے اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ اور وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا آئیڈیا ترک کر دیا۔ پی ڈی ایم ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد بارے اتفاق رائے نہ ہو سکنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اپوزیشن کو یہ یقین نہیں ہے کہ ایسی کسی تحریک کو سازش سے ناکام نہیں بنا دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر اس موقع پر اپوزیشن کی جانب سے اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ یا وزیر اعظم کے خلاف لائی گئی عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوئی تو اپوزیشن کا مومنٹم ٹوٹ جائے گا، جس کا فائدہ وزیر اعظم عمران خان کو ہوگا۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے اجلاس سے چند روز پہلے ہی مسلم لیگ نون کی قیادت اور مولانا فضل الرحمان کے مابین باہمی مشورے سے طے ہو گیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں کی جائے گی۔ یاد رہے کہ تحریک عدم اعتماد لانے کی تجویز بلاول بھٹو کی جانب سے آئی تھی، جن کا خیال تھا کہ پہلے مرحلے میں اسپیکر قومی اسمبلی کو فارغ کر کے ایوان پر قبضہ کیا جائے اور پھر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت پر امید تھی کہ پی ڈی ایم کی قیادت نہ صرف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے مثبت فیصلہ کرے گی بلکہ اپنا 23 مارچ کا مجوزہ لانگ مارچ بھی پیپلز پارٹی کی دی گئی 27 فروری کی تاریخ پر منتقل کر دے گی۔ تاہم ایسا بھی نہیں ہو پایا، جس کے بعد اپوزیشن کی جانب سے مستقبل قریب میں وزیر اعظم عمران خان کے گھر چلے جانے کے دعوے زمیں بوس ہو گئے ہیں۔ 25 جنوری کو اسلام آباد میں ہونے والے پی ڈی ایم کے اجلاس میں حکومت کی جانب سے یوم پاکستان کے موقع پر احتجاج ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے اپوزیشن اتحاد کے قائد مولانا فضل الرحمان نے اپنے منصوبے کے مطابق مہنگائی کے خلاف 23 مارچ کو لانگ مارچ کرنے کا اعلان کیا۔ تاہم پارلیمنٹ میں تحریک عدم اعتماد لانے کا اقدام یہ کہتے ہوئے ملتوی کر دیا کہ اس کے لیے ابھی وقت اور صورتحال مناسب نہیں ہے۔ اپوزیشن اتحاد میں شامل جماعتوں کے سربراہان کے اجلاس کی صدارت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے 23 مارچ کو فوجی پریڈ کے موقع پر اور کچھ غیر ملکی معززین کی موجودگی کے باعث وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کو سیل کرنے کے منصوبے پر تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، مظاہرین اسلام آباد میں ضرور داخل ہوں گے۔ پی ڈی ایم اجلاس میں نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ جب مولانا کی توجہ 23 مارچ کو فوجی پریڈ اور اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس کے باعث اسلام آباد میں کرفیو جیسی صورتحال نافذ کرنے کے حکومتی منصوبے کی جانب دلائی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم اسلام آباد میں داخل ہوگی۔ حکومت کو پہلے ہی علم تھا کہ پی ڈی ایم اسلام آباد آنے والی ہے، اس لیے ایک سازش کے تحت یہ سفارشات کی گئی۔ مولانا نے مزید کہا کہ جہاں تک پریڈ کا معاملہ ہے وہ صبح کے وقت ہوتی ہے اور ظہر کے وقت تک ختم ہو جاتی ہے، جبکہ ہم ظہر کی نماز کے بعد آئیں گے، اس لیے تصادم کا کوئی امکان نہیں۔ یاد رہے کہ پی ڈی ایم نے 23 مارچ کو مہنگائی کے خلاف اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، جس پر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے ان سے درخواست کی تھی کہ چونکہ 23 مارچ کو فوجی پریڈ اور غیر ملکی مہمان اسلام آباد آئیں گے، اس لیے اپنے احتجاج کی تاریخ تبدیل کریں۔ شیخ رشید نے کہا تھا کہ ممکن ہے کہ سیکیورٹی اقدامات کے تحت حکومت اسلام آباد کو 23 مارچ کے روز مکمل سیل کر دے۔ تاہم میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان یہ سوال خوبصورتی سے گول کر گئے کہ کیا پی ڈی ایم اپنا مارچ 23 مارچ کو ملک کے مختلف حصوں سے شروع کرے گی یا اس دن اسلام آباد پہنچے گی؟ تاہم نون لیگ کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ لانگ مارچ کے شرکاء یوم پاکستان کے موقع پر یقیناً اسلام آباد میں داخل ہوں گے اور شاہراہ دستور پر پارلیمنٹ ہاؤس کی عمارت کے سامنے موجود ڈی چوک پر دھرنا دیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے احتجاج کو طویل دھرنے میں تبدیل کرنے کے امکان کو مسترد کیا، لیکن ساتھ ہی کہا کہ ابھی تک اس کی مدت کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی تجویز ترک کرنے کی وجہ کے بارے میں پوچھے جانے پر شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ایسے فیصلے ہمیشہ خفیہ رکھے جاتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے انہیں قومی اسمبلی کے 342 رکنی ایوان میں کم از کم 172 اراکین کی حمایت درکار ہوگی، جو کہ ان کے پاس فی الحال نہیں ہے۔ عباسی نے کہا کہ وہ تحریک عدم اعتماد تب پیش کریں گے جب قومی اسمبلی میں 172 اراکین کی حمایت حاصل ہونے کا کامل یقین ہو جائے گا اور یہ بھی طے ہو جائے گا کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ حکمراں اتحاد کے پیچھے کھڑی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ملک کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ اب مزید حکومت کا ساتھ نہیں دے گی، کیونکہ ہماری کوشش تبھی کامیاب ہوگی جب فوجی اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہیں کرے گی۔ دوسری جانب اس حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد جمہوری اور پارلیمانی نظام کا حصہ ہے، لیکن اس کے لیے مکمل تیاری کی ضرورت ہے اور اس وقت تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک تمام اپوزیشن جماعتیں اور پارلیمنٹ کے اندر موجود قوتیں ایک پیج پر نہ ہوں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।